Assalamu alaikum students. I hope you are all set for our lecture today. As you know, we are on our 34th lecture. اور آج کا جو لیکچر ہے is a continuation of coping with and adapting to high mortality illnesses. اس ریفرنس سے ہم نے 2 لیکچرز آلریڈی میں نے آپ کو دیے ہیں، جس میں سے ایک اسٹروک پہ تھا اور پچھلا ہمارا کارڈیک ڈیزیز پہ تھا. آج کا جو لیکچر ہے اس میں میں ایک اور بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، جس کا نام ایڈز ہے. ایڈ ایکچولی اسٹینڈس فار ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. یہ جو بیماری ہے اٹ از ایکچولی اے کلیکشن آف سمپٹمس اینڈ انفیکشنز ریزلٹنگ فرام دا ڈیمیج ٹو دا امیون سسٹم. اور یہ جو ڈیمیج جو امیون سسٹم کو کاز ہوتا ہے is caused by HIV. HIV جو ہے وہ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کا شارٹ ہے. تو یہ جو وائرس ہے یہ ہمارے امیون سسٹم کو جب ڈیمیج کر دیتا ہے تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے that we end up having AIDS. تو it's in the late condition of this virus کہ we tend to suffer or we become more prone to opportunistic infections and diseases. Although there are certain treatments that are carried out for AIDS, لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ ایسی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی جو کہ ہم کہہ سکیں is a cure for AIDS. So yes, efforts are being made to come up with such treatments, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے واضح طور پہ نہیں آئی. یہ جو ایڈز ہے یہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی کنڈیشن ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ what makes it different. جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ ہم نے اسٹروک کی بات کی تھی، پھر ہم نے کارڈیک ڈیزیز کی بات کی، ابھی ہم نے ویسے کینسر کی بات اپنے اگلے لیکچر میں کرنی ہے. یہ جو تینوں کنڈیشنز ہیں اس سے یہ کنڈیشن جو ہے ایڈز کی جو کنڈیشن ہے یہ بہت مختلف ہے. 3 چیزیں میں خاص طور پہ اس حوالے سے آپ سے بات کرنی چاہوں گا اس وقت. 3 specific ways which make it different from the other 3 conditions I just mentioned. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈز جو ہے is a very very new condition. A new condition in terms of the history of the disease. It's a new disease. یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو 1980 سے پہلے جس کے بارے میں پتہ ہی کسی کو نہیں تھا. So this is what makes it different. I mean اگر اسٹروک کو دیکھا جائے، کینسر کو دیکھا جائے، ہارٹ ڈیزیز کو دیکھا جائے تو وہ ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے. whereas ایڈز کی ہسٹری جو ہے وہ ابھی صرف 26 سال پرانی ہے. تو دیٹس ون تھنگ وچ میکس اٹ ڈفرینٹ. دوسری چیز وچ میکس اٹ ڈفرینٹ از کہ یہ کنڈیشن جو ہے، یہ ڈیزیز جو ہے از کازڈ بائی اے وائرس. اور یہ جو وائرس ہے اس کو ہم HIV کہتے ہیں. اور یہ جو وائرس ہے یہ گریجولی اسپریڈ کرتا ہے بیکاز آف شیئرڈ کانٹیکٹ آف بلڈ اینڈ باڈی فلوئڈ. تو یہ ایک چیز بڑی ڈفرینٹ ہے اس کی. اٹ از اے وائرس وچ سلولی اسپریڈس بیکاز آف شیئرڈ کانٹیکٹ آف بلڈ اینڈ سیمن. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایڈز جو ہے یہ کوئی لوکلائز کنڈیشن یا بیماری نہیں ہے. اٹس اے ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک. اس کی جو اینول مورٹیلٹی ہے according to some accounts وہ بہت it's very very high. I mean there's so many people in the world, millions of people in the world who suffer from AIDS and who die as a result of AIDS. اور ذہن میں یہ بھی رکھے کہ most of these people who suffer from AIDS are heterosexuals. یہ نہیں ہے کہ وہ because of their sexual lifestyles یا homosexuality جس طرح کئی دفعہ اس کے ساتھ بہت لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. A lot of these people are heterosexuals. And a lot of these people are not even on drugs. جس طرح کامنلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ڈرگ یوز کی وجہ سے ہی صرف ایڈز ہوتی ہے. تو but a lot of these people live in the developed world also. یہ بھی نہیں ہے کہ انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کے یہ لوگ ہیں. So ہائی ریٹ اس کا جو ہے وہ دنیا میں پایا جاتا ہے. اور اس کا سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ان سیف سیکس ہے. دیٹ از ون آف دا ریزنز اس کی ٹرانسمیشن میں
جو دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اب تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں کہ اس کی جو اوریجنز ہیں اور پریولنس جو ہے وہ کیا ہے. اس کی اوریجنز جو ہیں وہ ٹریس کی جاتی ہیں 20th سینچری کے افریقہ کے ساتھ. جو سب سہارن افریقہ ہے وہاں پہ اس کے اوریجنز جو ہے وہ نارملی ٹریس کیے جاتے ہیں. اٹ ہیز اوور دا ایئرز بیکم اے پینڈیمک. پینڈیمک کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں یہ چیز پھیل گئی ہے. یہ افریقہ سے نکل کے ساری دنیا میں پھیل گئی ہے. رفلی دی ایسٹیمیٹڈ جو نمبر جو سرویز جو ہیں یا ریسرچز ہیں جو کوٹ کرتی ہیں وہ 38.6 ملین پیپل کا ہے کہ living with this disease worldwide. So 38.6 million people, in other words, are suffering from this condition all over the world. As of January 2006, ایک رپورٹ جو یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی نے پبلش کی تھی اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کی تھی, اس کے مطابق 25 million people since 1981, that is when the disease was diagnosed and recognized, 25 million people have died because of this condition. In other words, in the last 26 years. تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ رفلی 1 ملین انسان جو ہیں وہ آن دی ایوریج ہر سال آر ڈائنگ. اگر ہم یہ پچھلے 26 سال کے اکاؤنٹ کو اس طرح ڈیوائڈ کریں یہ 25 ملین کی فگر پہ, تو یہ ان دیٹ وے آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ کتنی سویئر ایپیڈیمک ہے اور کتنی ڈسٹرکٹیو ایپیڈیمک ہے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے. آئی تھنک دس از پرابلی دی اونلی ایپیڈیمک جو اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا چند ان رسک فیکٹرز کی اور ان چیزوں کی کہ یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتی ہے اور اس میں رسک فیکٹرز کیا انوالو ہوتے ہیں. بیسکلی دیر آر 3 مین ویز آف اس ٹرانسمیشن. پہلا جو ہے وہ سیکشل کانٹیکٹ کہلاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ایکسپوجر ٹو انفیکٹڈ باڈی فلوئڈز اور ٹیشوز. اور تیسرا جو ہے وہ فرام مدر ٹو فیٹس اور چائلڈ ڈیورنگ پیرینیٹل پیریڈ ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ان تینوں فیکٹرز پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. سب سے پہلا فیکٹر جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ سیکشل کانٹیکٹ ہے. یہ سیکشل ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایکسپوز کرتی ہے انسانوں کو اور انسانوں کے ساتھ, اور اس میں جو باڈی فلوئڈز ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. تو یہ سیکشل ایکٹیویٹی ان دیٹ وے جو ہے وہ از اے ویری بگ رسک فیکٹر آپ کہہ لیجیے فار ایڈس. زیادہ تر یہ جو ایکسپوجر ہے یہ جینیٹل ایریاز کا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اگر جینیٹل ایریاز میں کوئی ایسی انفیکشن آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہو جس کی وجہ سے لائک ہرپیز اور گونوریا یا ایسی انفلمیشن موجود ہو. اگر ایسی انفلمیشن آلریڈی موجود ہو تو سیکشولیٹی سے ایڈز جو ہے وہ بڑی جلدی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے if you have a partner, if you have a sexual partner who is a carrier of AIDS. تو ایک تو یہ sexual activity in that way is very important. دوسرا جو میں نے بات کی تھی وہ تھا کہ exposure to infected body fluids. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک اور جو روٹ ہے وہ انٹراوینس ڈرگ یوزرز کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیروئن یوزرز جو ہیں وہ انٹراوینسلی کئی دفعہ ہیروئن جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی سبسٹنس آف ابیوز ہیں اور بھی ڈرگز ہیں جو لوگ لیتے ہیں. سو دیٹ کین آلسو بیکم اے مینز آف ٹرانسمیٹنگ اٹ ٹو ادر پیپل. اسی طرح ریسیپینٹس آف بلڈ جو ٹرانسفیوژنز ہیں دیٹس اندر میتھڈ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بلڈ لیں یا بلڈ لگوائیں ہاسپٹل میں تو ہمیشہ آپ چیک کروا لیں کہ وہ HIV اپنا پازیٹیو تو نہیں. تو اب یہ ہے کہ تھینک گاڈ کہ آج کل کے زمانے میں ہاسپٹلز میں بڑے ہاسپٹل سب میں بلڈ ڈونر یونٹس بن گئے ہیں جہاں پہ ہر بلڈ جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس کو HIV کے لیے بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ جو شیئرنگ جو ہوتی ہے آف ری یوز سرنجز جو ہے, آپ کو یاد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک ہی سرنج جو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو ایک ہی سرنج سے کئی دفعہ وہ 2 پیشنٹس کو لگا دیا جاتے تھے
وہ یوز کر دیتا تھا. اب اسی لیے ڈسپوزیبل سرنجز بھی آ گئیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اس طرح کی انفیکشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آگے ٹرانسمٹ نہ ہو. تو ایچ آئی وی انفیکٹڈ بلڈ ریپرزینٹس جو ہے وہ میجر رسک ریپرزینٹ کرتا ہے انفیکشن کا. صرف ایچ آئی وی کا رسک ہی نہیں بلکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہیپاٹائٹس جو ہے اور خاص طور پہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ بھی ری یوز سرنجز کی وجہ سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو اس لیے شیئرنگ اینڈ ری یوزنگ سرنجز جو ہے یہ دس از این ایریا ویئر ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل. نیور شیئر یور سرنج ود اینی بڈی ایلس, نیور یوز یور نیڈل ود اینی بڈی ایلس, اینڈ نیور یوز اے ری یوز سرنج. ہمیشہ اس چیز کی احتیاط کریں. اسی طرح کئی علاقوں میں, چھوٹے شہروں میں کئی دفعہ یا کئی علاقوں میں نیڈل شیئرنگ جو ہے وہ بڑی کامن ہے. اور نیڈل شیئرنگ جو ہے وہ خاص طور پہ ڈرگ ابیوزرز جو ہیں, ڈرگ یوز کرنے والے لوگ ہیں, ان میں بڑی کامن چیز ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی اور اس طرح کی جو انفیکشنز ہیں وہ ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی لائک نارتھ امریکہ, چائنا اور ایسٹرن یورپ اور کئی ایسی نئی ایچ آئی وی انفیکشنز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں جب ہم نیڈلز شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ. سو دیئر فور اس رسک فیکٹر پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے. ڈیولپڈ ورلڈ میں تو اب رسک بہت کم ہو گیا ہے ٹرانسمٹ ایچ آئی وی کا بلڈ کے تھرو ہونے, بیکاز اب دیر آر مینی ٹیسٹ, دیر آر مینی اسکریننگ ڈیوائسز جو ہے وچ آر بینگ یوز ان آل ہاسپٹلز ان دا ڈیولپڈ ورلڈ. سو اب یہ جو طریقہ ہے اس میں ایک ڈیفینیٹ کمی آئی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے جو پہلے ایڈس ٹرانسمٹ ہوتی تھی اب وہ اتنی نہیں ہوتی, کم ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی 5 سے 10% جو ٹرانسمیشن ہے ایڈس کی وہ ابھی بھی اسی طرح کی, وہ اسی میتھڈ سے ہی جو ہے کہ بلڈ کی ٹرانسفیوژن بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے ہونے کی وجہ سے ابھی بھی 5 سے 10% جو ہے ٹرانسمیشن جو ہے ٹرانسفیوژن انفیکٹڈ بلڈ کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. تو یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری بات جو میں نے آپ سے کی تھی, تیسرا فیکٹر جو جس کا میں نے ذکر کیا تھا, اس کو ہم کہتے ہیں مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاؤ کین مدر بی اے سورس آف ٹرانسمیشن ٹو اے چائلڈ. اس کا شارٹ ہے MTCT, مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن. یہ جو وائرس ہے اس کا ٹرانسمیشن اٹ کین بی ٹرانسمیٹڈ فرام دا مدر who is infected. Mind you, if a mother is already infected with HIV تو وہ اپنے بچے کو ٹرانسمٹ کر سکتی ہے HIV, اور یہ 2 طریقوں سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ایک تو جس کو ہم ان یوٹرو کہتے ہیں. ان یوٹرو کا مطلب ہے کہ ابھی جو بچہ ہے وہ فیٹس کی فارم میں ہی ہوتا ہے تو اس کو ایکسپوئر ہو جاتا ہے اس کا. اور دوسرا جو ہے اس کو ہم پیرینیٹل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ جب چائلڈ برتھ کے وقت جو وائرس ہے, جو انفیکشن ہے HIV کی, وہ ٹرانسمٹ بچے کو ماں کر سکتی ہے. اور خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ماں پریگننسی کے دوران ٹریٹمنٹ نہ لے تو پھر بچے میں اس انفیکشن کی آنے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ تقریباً 25% ہو جاتی ہے, وچ از اے ویری ویری ہائی پرسنٹیج. اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ مائیں جو سفر کرتی ہیں HIV سے, وہ بریسٹ فیڈ جب بچے کو کرتی ہیں تو بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے بھی 10 to 15% چانسز ہوتے ہیں بچے کے انفیکٹ ہونے کے ود HIV. سملرلی اگر ماں میں انفیکشن کا وائرل لوڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایٹ برتھ زیادہ ہو تو ہائر رسک فیکٹر ماں کے لیے ہو جاتا ہے ٹو ٹرانسمٹ دس کنڈیشن ٹو دا چائلڈ. Now I would like to talk about what is the difference between HIV and AIDS. I'm sure آپ کے بھی ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں ایک ہی ہیں یا ان میں کوئی فرق بھی ہے. ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ having been exposed to HIV does not mean
کہ دیٹ ناؤ یو آر سفرنگ فرام ایڈس. یہ اکثر کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں کہ somebody is suffering from HIV تو وہ سمجھتے ہیں اس کو ایڈز ہے. But that's not true. یہ جو HIV ہے is a retrovirus that causes acquired immunodeficiency syndrome. I mean یہ HIV جو ہے اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ causes AIDS, لیکن ضروری نہیں کہ everybody ends up having AIDS. یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں. ایڈز جو ہے ایکچولی دا موسٹ سویئر مینیفیسٹیشن آپ سمجھ لیں آف دا انفیکشن ود HIV. تو یہ ایک پروسیس ہے HIV وائرل انفیکشن کا. اس کی جو سب سے سویئر فارم ہے, جو اینڈ فارم آپ سمجھ لیں جو ہے, وہ ایڈز ہے. تو HIV جو ہے وہ پرائمریلی انفیکٹس وائٹل کمپوننٹس آف دا ہیومن امیون سسٹم. ہمارے جو امیون سسٹم کے وائٹل کمپوننٹس ہیں سچ ایز CD4 T سیلز اس کے جو ہے ان کو انفیکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح میکروفیجز جو ہیں یا ڈینڈرائٹک سیلز جو ہیں ان کو یہ انفیکٹ کرتا ہے. یہ HIV جو ہے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹ ڈسٹروائز دا CD4 T سیلز. اور آپ کو پتہ ہے کہ CD4 T سیلز جو ہے وہ امیون سسٹم کی فنکشننگ کے لیے اس کی پراپر فنکشننگ کے لیے دے ہیو اے ویری وائٹل رول ٹو پلے. اور اگر آپ تھوڑا سا یو گو بیک ان ٹو یور میموری لین تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب امیون سسٹم کی بات کی تھی تو ہم نے اس وقت یہ بھی بات کی تھی جو T سیلز ہیں دے آر دا سولجرز آف دا امیون سسٹم. تو دیئر فور these T cells have a very very important role to play in order to keep the proper functioning of the immune system. جب HIV جو ہے when it starts to kill these CD4 T cells تو یہ پروسیس آہستہ آہستہ چلتا ہے. اور جب یہ CD4 T cells جو ہے وہ 200 CD4 T cells per microliter of blood میں جب ہو جاتے ہیں, اس نمبر پہ جب یہ ان کا کاؤنٹ آ جاتا ہے تو اس جنکچر پہ ہم کہتے ہیں کہ جو سیلولر امیونٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور جب سیلولر امیونٹی ختم ہو جاتی ہے when it's lost, that is the time یا that is the condition when we say کہ now the person is suffering from AIDS. So AIDS جو ہے اس کی شروع میں ایکیوٹ انفیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ گریجولی پروگریس کر کے ایک لیٹنٹ HIV انفیکشن کی فارم اختیار کرتی ہے. اور یہ جو لیٹنٹ انفیکشن ہے یہ پھر سمپٹومیٹک HIV انفیکشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کے بعد جا کے یہ ایک فل بلون ایڈز کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہ ایک HIV کی انفیکشن کا ان دیٹ وے اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ ایک پروسیس ہے. It's a 4-step process in a way. تو جو CD4 T cells ہیں بلڈ میں وہ جب ایک حد سے کم ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ now the person is suffering from AIDS. تو اس کی جو پروگریشن ہے HIV کی اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. اب دا میڈین ٹائم جو ہے HIV انفیکشن کا before it can be diagnosed as AIDS وہ انویریبلی دیکھنے میں آیا ہے کہ 9 سے 10 سال کا پیریڈ اس کو لگتا ہے. سو ان ادر ورڈس جو ایکیوٹ انفیکشن ہے HIV کی وہ رفلی 9 سے 10 سال پہلے ایک شخص کو ہوتی ہے اور اس سے پھر 9-10 سال بعد جا کے اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ اس ایکسٹریم فارم پہ آ جاتی ہے جس کو ہم ایڈز کا نام دیتے ہیں. اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ جو میڈین سروائیول ٹائم ہے ان ادر ورڈس کہ جب ایڈز کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے اس کے بعد جو میڈین سروائیول ٹائم ہے وہ تقریباً 9-9.25 مہینے کا ہے. دیز آر ٹو آئی تھنک تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. اب ہم بات کریں گے فیکٹرز کی جو اس کے ریٹ آف پروگریشن کو افیکٹ کرتے ہیں, بیماری کے HIV کے ریٹ آف پروگریشن کو جو افیکٹ کرتے ہیں. کئی فیکٹرز ایسے ہیں جو اس کے پروگریشن کو افیکٹ کرتے ہیں. مثلاً وہ انسان جس کو HIV ہے
ہو گئی ہے, اس کا جو باڈی کا سسٹم ہے, اس کا امیون سسٹم جو ہے, ہاؤ گڈ shape was that in. I mean, that also plays a very important part. Similarly, جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ older people جو ہے they seem to have a weaker immune system, and therefore there's a greater risk of rapid disease progression than younger people. So in other words, اگر آدمی بوڑھا ہے تو وہ زیادہ تیزی سے اس پیریڈ کو کور کرتا ہے جو ایچ آئی وی سے ایڈس کی طرف لے کے جاتا ہے, ایز اپوز ٹو somebody who's young. اسی طرح ایک اور جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ایکسیس ٹو ہیلتھ ہے, کہ جی آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کو میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز کس قسم کی اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اسی طرح کہ آپ کو کوئی ایگزسٹنگ انفیکشن تو نہیں ہے. مثلاً فار انسٹنس ٹیوبرکلوسز اگر انسان کو ساتھ ساتھ ہو یا تو ایچ آئی وی کی پروگریشن جو ہے بہت تیز ہو جاتی ہے اگر the person is also suffering from TB. اسی طرح کئی دفعہ کچھ ایسی انفیکشنز ہمیں جینیٹکلی ملتی ہیں, جو انہیریٹنس میں ملتی ہیں, they also play a very important role. For instance, some people are resistant to HIV strains. That is something which is inherited. تو اس چیز کا بھی جو ہے ایک خاص اثر جو ہے پڑتا ہے in determining کہ ہماری ڈیزیز کا جو ایچ آئی وی ڈیزیز جو ہے اس کی پروگریشن جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گی, وہ کتنی لمبی چکر چلے گی اور کیسے ڈیولپ ہوگی. اب میں بات کرنی چاہوں گا اس کے ڈائگنوسس کے حوالے سے. سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن جو ہے, جس کو ہم CDC کہتے ہیں, وہ جب ڈائگنوسس کرتا ہے ایڈس کا تو دے انکلوڈ آل HIV پازیٹیو پیپل with a CD4 T cell count below 200 per microliter of blood. یہ چیز ذہن میں رکھیں, 200 per microliter of blood سے کم جس کا کاؤنٹ ہوتا ہے اس کو وہ شامل کرتے ہیں. Now I would like to talk about the infection and its stages. I think this is very important for you to have a very clear perception around. Following exposure to HIV, exposure جب اس وائرس کا ہوتا ہے, ایچ آئی وی جو ہے اٹ enters the bloodstream and it starts to make room for itself and reside in the cells. This is when the HIV infection occurs. جب وہ سیلز میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دیتی ہے تو this is when the HIV infection occurs. People with HIV are considered to be infectious. جب ہم کہتے ہیں infectious کا مطلب ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ now they are in a position to transmit HIV to others. یہ کنڈیشن ان کی امیجیٹلی اس وقت ہو جاتی ہے after infection with the virus. So that doesn't take too long. اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ a person does not need to have symptoms necessarily of looking sick or of having HIV to have HIV. اکثر اوقات پتہ ہی نہیں چلتا, شکل سے پتہ نہیں چلتا شروع کی پروسیس میں when one is having this infection, کیونکہ شکل پہ اس کے نہیں لکھا ہوتا, نہ وہ کمزور ہوتا ہے, نہ کوئی اور ایسا سائن اینڈ سمپٹم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس سے لگے کہ the person is suffering from this condition. تو جو سب سے پہلا لیول ہے وہ پرائمری انفیکشن کا لیول ہے, جس کو ہم کئی دفعہ ایکیوٹ انفیکشن بھی کہتے ہیں. تو پرائمری HIV انفیکشن جو ہے یہ از the first stage آپ سمجھ لیں آف HIV ڈیزیز. تو یہ جو پہلی اسٹیج ہے یہ ٹپکلی کوئی زیادہ لمبی چوڑی لاسٹ نہیں کرتی. اٹ لاسٹ رفلی فار 1 or 2 weeks. اس میں جو وائرس ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے باڈی کے اندر. ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ 6 سے 12 ہفتے لگ جاتے ہیں. ان ادر ورڈز تقریباً 3 مہینے تک کا ٹائم درکار ہوتا ہے اس کو تھرو پیتھولوجیکل ٹیسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے. دیکھنے میں آیا ہے کہ تقریباً 70% آف پیپل جو ہے who are infected with HIV, ان کو جو انیشلی جو سمٹمز جو ہوتے ہیں یا ان کا جو ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایسا ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی فلو سے وہ سفر کر رہے ہوں. اور یہ سمٹمز جو ہے یہ بھی بہت زیادہ دیر تک لاسٹ نہیں کرتے, لیکن جو سمٹمز جو وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں ان میں ایک تو فیور کا سمٹم ہوتا ہے کہ انہیں بخار سا رہتا ہے,
اور پھر انہیں کئی دفعہ چلز سی ہوتی ہیں, وہ جو ٹھنڈ لگنے کی کیفیت نہیں ہوتی, اسی طرح نائٹ سویٹس جو ہے, دیٹ از اندر کنڈیشن دیٹ ون کین ایکسپیرئنس, کہ رات کو بہت پسینے ایک دم سے آنے. اور سملرلی کئی دفعہ اسکن ریشز جو ہے وہ بھی ہمیں اس انیشل فیز میں ہو سکتے ہیں. ون کین somebody suffering from HIV in the initial stages can have some of these 4 signs and symptoms. اس کے بعد جو اس فیز میں سے گزر کے جو پیشنٹ ہے وہ invariably starts to feel okay, looks completely well also. اس میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ لک سے نہیں, اس اسٹیج پہ انیشل فیزز میں یہ لک سے آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے that somebody is suffering from HIV. Now I would like to talk of the second stage, جس کو ہم asymptomatic stage کا نام بھی دیتے ہیں. After the acute stage of HIV infection, people infected with HIV continue to look healthy. یہ دیکھیں, یہ this is something to be kept in mind, کہ they continue to look healthy and they completely feel well for a very long period of time. یہ چیز کئی سال تک چلتی ہے. They continue to act okay, act normal, feel okay. اس دوران ایک جو انڈیکیشن کئی دفعہ جو ملتی ہے کہ جی one is suffering from HIV, that is only through the HIV tests. کہ جب آپ اس میں آپ کا پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے, تو دیٹس ون تھنگ وچ ریئلی از اے ریمائنڈر دیٹ یو آر سفرنگ فرام HIV. بٹ ان سم پیپل ایک اور جو چینج بھی جو کئی دفعہ آ جاتی ہے, وہ they end up having swollen lymph glands. تو swollen lymph glands اگر اس فیز میں بھی مینیفیسٹ اپنے آپ کو کریں تو وہ بھی ایک چیز سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اس پروسیس کو کہ now the HIV has moved into the second phase. تو اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ generally a person feels okay in this phase, the person feels quite healthy. So اسی طرح اگر نیڈل شیئرنگ بھی اس اسٹیج میں ہو جائے, تو ایون unknowingly بھی نیڈل شیئرنگ ہو جائے, تو اس سے جو HIV ہے will be passed on to the other person. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو HIV جو ہے اس فیز میں بڑی ایکٹیولی اندر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, وہ پروسیس بڑی ایکٹیولی چل رہا ہوتا ہے. اوپر سے ایک اپیرنٹلی کوئی آبویس چینجز اکثر اوقات پیشنٹس میں نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اندر ہی اندر جو امیون سسٹم میں جو چینجز ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو CD4 T سیلز ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کی جو پیئرمنٹ ہے دیٹ ہیز اے ڈیفینیٹ افیکٹ آن دا امیون سسٹم ڈیورنگ دس اسٹیج. تو وہ اس اسٹیج میں سب سے زیادہ وہ چیز اندر ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو اندر کا ڈیمیج ہے اٹ از اے سلو اینڈ اے گریجول پروسیس. یہ کوئی اوور نائٹ ڈیمیج نہیں ہوتا, یہ کوئی اوور اے فیو ویکس والا ڈیمیج نہیں ہوتا. اٹس اے ڈیمیج دیٹ ٹیکس مینی ایئرز. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, انویریبلی 9 سے 10 سال لگ جاتے ہیں اس پروسیس کو اس لیول پہ پہنچنے کے لیے جب کہ ہم ایڈ کی مینیفیسٹیشن یا ایڈ کا فارم اختیار کر لیں. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کئی دفعہ یہ جو امیون سسٹم کی ان کی جو ڈکلائن ہے کئی دفعہ وہ بہت تیز ہو جاتی ہے, کیونکہ جو وائرس ہے وہ اندر بہت تیزی سے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے اتنی انفیکشن کا جو پروگریشن ہے, جو پروسیس ہے, وہ زیادہ تیز ہوتا ہے. ابھی تک کئی دفعہ اندر سب کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اوپر کے لیول پہ, آبویس لیول پہ کوئی سمٹمز جو ہیں سامنے خاطر خواہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کر رہے ہوتے. اگلی جو سٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں ارلی اینڈ میڈیم سٹیج آف HIV. اس کو کئی دفعہ سمٹومیٹک فیز کا بھی نام دیا جاتا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ when the immune system is compromised by HIV infection, تو
کئی لوگ جو ہیں دے اسٹارٹ ٹو ایکسپیرئنس HIV ڈیزیز کے کچھ سمٹمز بھی, اور جو سمٹمز جو وہ مینیفیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ایکسپیرئنس کرنا شروع کرتے ہیں, ان میں فار انسٹنس اسکن ریشز از ون آف دا سمٹمس, کہ اسکن پہ ریشز نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. سملرلی دے اسٹارٹ ٹو کمپلین آف فٹیگ, تھکاوٹ کا پہلو بہت ایکسپیرئنس کرتے ہیں. دے کانسٹنٹلی اسٹارٹ ٹو فیل ایز اف دے آر ایگزاسٹڈ اینڈ فٹیگڈ اینڈ کنزیومڈ. اسی طرح نائٹ سویٹس, جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا, کہ نائٹ سویٹس وہ ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ویٹ لاس بھی ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہ ہمارا ویٹ جو ہے اس میں کچھ کمی آ گئی ہے. سم ٹائمز دے ایکسپیرئنس ماؤتھ السرز, کے ماؤتھ کے اندر السریشن سی وہ چھالے سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, جن کو ہم ماؤتھ السرز کہتے ہیں. اور اسی طرح فنگل اسکن انفیکشن جو ہے وہ کئی لوگ پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو دے آر ایکسپیرئنسنگ, یا کئیوں کو نیل انفیکشن شروع ہو جاتی ہیں. سو دیز آر سم آف دو اسمال سائنز اینڈ سمٹمز جو اس اسٹیج پہ پیپل اسٹارٹ ٹو ایکسپیرئنس. یہ مائنڈ یو, یہ سب لوگ اس اسٹیج پہ یہ چیزیں ایکسپیرئنس نہیں کر رہے ہوتے, بٹ موسٹ آف دیم ڈو ایکسپیرئنس, ہیو دیز ایکسپیرئنسز. اور اس سے پہلے کہ یہ جو ان کی HIV کی کنڈیشن جو ہے یہ اور ڈیٹیوریٹ کرے یا اور خراب ہو. تو یہ جو سمٹمز ہیں یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ مائلڈ ٹو میڈیم سٹیجز آف HIV کی جو کنڈیشن ہے یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. یہ جو سمٹمز جو ہے کہ اب آپ کی جو انفیکشن ہے وہ مائلڈ ٹو میڈیم رینج میں آلریڈی پہنچ چکی ہے. اور جو یہ پروگریس کرتی ہے آگے, کئی پیشنٹس جو ہیں وہ اچھے خاصے دے بیکم کوائٹ ان ویل. کئی پیشنٹس تو کافی ان کی کنڈیشن خراب بھی ہو جاتی ہے ایون پرائر ٹو دے آر ڈائگنوز ود ایڈس, وچ از دا لیٹ اسٹیج اور دا لاسٹ اسٹیج آپ سمجھ لیجیے آف دی HIV ڈیزیز. تو ٹپیکل پرابلم جو اس جنکچر پہ پیشنٹس جو ایکسپیرئنس کرتے ہیں وہ انویریبلی فنگل ریش اسپاٹس جو ہیں وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں, اور کئیوں کو آن گوئنگ فیور, جو بخار جو ہے وہ کنٹینیوسلی رہنا شروع ہو جاتا ہے. اور کئی لوگ جو ہے وہ پرسسٹنٹ ڈائریے کی شکایت بھی ان کو ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اینڈ دیر از اے سگنیفیکنٹ ویٹ لاس جو اس جنکچر پہ وہ ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ نارملی یہ جو سمٹمز جو اکر کرتے ہیں یہ اس اسٹیج پہ کرتے ہیں when already a lot of damage has been caused to the immune system. یہ چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ the damage by that time جب یہ سمٹم مینیفیسٹ شروع ہونا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کئی سال کا پروسیس پیچھے آلریڈی چل چکا ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا آخری سٹیج کی جو لیٹ سٹیج آف HIV ڈیزیز ہے. وین دا امیون سسٹم ڈیمیج جو ہے از مور سویئر, HIV پازیٹیو انڈیویجول جو ہوتے ہیں دے ایکسپیرئنس واٹ وی کال اپورچونسٹک انفیکشنز. ان انفیکشنز کو ہم اپورچونسٹک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑی انوکھی قسم کی اے ٹپیکل ٹائپ کی انفیکشنز ہوتی ہیں بیکاز دے آر کازڈ بائی دی آرگنزمز جو ادروائز اب امیون سسٹم ہمارا ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کنڈیشنز, یہ بیماریاں ہمارے قریب نہیں آتی. لیکن جب ہمارا امیون سسٹم کی ایفیشنسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر نئی قسم کی آپ کہہ لیجئے جن کو ہم اپورچونسٹک انفیکشنز ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. فار انسٹنس ان میں جو پہلا نام ہے وہ نیوموسسٹس کیرینی نمونیا ہے جس کو PCP بھی کہتے ہیں. دوسری جو انفیکشن ہے اس کو مائکو بیکٹیریم ایویم کمپلیکس کہتے ہیں اور اس کا جو شارٹ ہے وہ میک ہے. تیسری جو ہے وہ سائٹو میگیلو وائرس ہے CMV, اور اگلی جو ہے وہ ٹاکسوپلازموسس ہے, اور آخری جو ہے وہ کینڈیڈائسس ہے. تو دیز آر دوز انفیکشنز جن کو ہم اپورچونسٹک انفیکشنز کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا
کہ there is currently no vaccine or cure for HIV or AIDS. تو اس کے اراؤنڈ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اٹس مور پریونٹیو ان نیچر. پہلی سب سے بڑی پریونشن obviously is that one has to be very very careful and one has to avoid exposure to such a virus. That's the biggest prevention that one can think of. If at all one fails in that prevention or one ends up suffering from HIV, تو پھر اینٹی ریٹرووائرل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ از اندر سارٹ آف اے پریونشن دیٹ کین بی ٹیکن. اس کو ہم پوسٹ ایکسپوئر پروفیلیکسس کا نام بھی دیتے ہیں یا PEP کا نام بھی دیتے ہیں کہ اٹ از بیسکلی پوسٹ ایکسپوئر پروفیلیکسس. PEP جو ہے از اے ویری ڈیمانڈنگ کائنڈ آف اے 4-week پروگرام اسکیڈول آف ڈوزیج. اس کے کافی انپلیزنٹ سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں ان میں اکثر جو چیز سامنے آتی ہے وہ ڈائریا کی شکایت اکثر پیشنٹس کرتے ہیں کہ جی انہیں ڈائریا بہت شدید قسم کا ہو جاتا ہے. اسی طرح ملیز کی اور نوزیا کی اور فٹیگ کی کنڈیشن جو ہے جو شکایت جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے. سو دس از ون کائنڈ آف اے پریونٹیو میتھڈ دیٹ از یوز, جس کو پیپ کہتے ہیں. دوسرا جو ایک میتھڈ جو کرنٹ ٹریٹمنٹ پروگرام ہے HIV انفیکشن کا, یہ اس کو ہائیلی ایکٹیو اینٹی ریٹرووائرل تھراپی کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا جو شارٹ ہے وہ ہارٹ ہے, HAART, ہارٹ. دس از سم تھنگ وچ ہیز کم اپ ان دا لاسٹ فیو ایئرز. 1996 سے یہ پرٹیکولر پریونٹیو میتھڈ واز انٹروڈیوسڈ اور کہتے ہیں کہ دس میتھڈ جو ہے ہیز براٹ سم ویری پازیٹیو ریزلٹس. ہارٹ جو ہے اٹ ہیلپس ٹو اسٹیبلائز دا پیشنٹ سمٹمس, خاص طور پہ جو اس کے سمٹمز جو ہے ان کو کم کرنے میں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور سمٹمز کے ساتھ ساتھ ویریمیا جو ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ کیور دا پیشنٹ آف HIV. مائنڈ یو, یہ چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ سمٹمز کو مارجنلائز کرنے میں ہیلپ ڈیفینیٹلی کرتا ہے, لیکن یہ وائرل انفیکشن جو HIV ہے اس کو کیور نہیں کرتا. اور سمٹم جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ سے ریکر کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک کمپلیٹ کیور ان دیٹ فارم میں نہیں ہے. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دا سائیکو سوشل امپیکٹ جو ہے ایڈس کا. ہر ایسی بیماری جس کے بارے میں انفارمیشن یا نالج نہ ہو, اس کے اراؤنڈ بے شمار فیئرز جو ہے وہ ایوالو ہوتے ہیں, ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ایڈز, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ از اے ویری ریسنٹ کنڈیشن, اے ویری ریسنٹ النس. تو اس کے اراؤنڈ بھی بے شمار لوگوں کے ذہن میں خوف اور فیئرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ 1983 there was a boy in America who suffered from HIV. اور جب اس کی ایج ڈائگنوز ہوئی تو اس نے in all honesty with other roommates جہاں وہ رہتا تھا اس نے شیئر کیا. تو اگلے دن جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کا جو مین لاک تھا وہ اس کے روم میٹس نے بدل دیا ہوا تھا. اور اس کے کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ اس کا جو سامان تھا اور اس کی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اس کے کمرے میں سے نکال کے باہر پھینکی ہوئی تھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ بیسکلی ایک خوف کی وجہ سے تھا کہ اس کے جو روم میٹس تھے ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ ہاؤ دے آر ٹو ڈیل ود سچ اے سچویشن, کیونکہ پرابیبلی دے ور ڈیپ ڈاؤن انہیں خوف تھا اس کے بارے میں. اسی طرح ایڈس کی بے شمار سٹوریز جو ہے وہ اکثر ایڈس کے بارے میں سننے میں آتی رہتی ہیں, اور ایڈس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اننیسیسریلی فائر کر دیا جاتا ہے جاب سے, کام سے. بچوں کو جن کو ایڈز ہوتی ہے, اسکولس جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, یا انہیں اور اس طرح کی کمیونٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. سو دے آر ڈریون آؤٹ آف دیئر ہومس, اور انہیں کئی دفعہ ہاسپٹلز جو ہیں یا ایسی جگہیں جہاں ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے انہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بیسکلی مسکنسیپشن کی وجہ سے یہ چیزیں ایسی ممکن ہوتی ہیں. لیکن اب پچھلے
کچھ عرصے سے اس کے بارے میں بے شمار کیونکہ انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو چکی ہے، تو اب لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے. لیکن ابھی بھی کئی لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایڈز کی بیماری جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بھی سزا ہے، اور جب اس کو سزا کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس سے سمجھوتا نہیں کر پاتے. اور کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے ان کے محلے کے لوگ یا ان کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ان کے جو ساتھی جو ہے ایٹ پلیس آف ورک وہ بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. پھر یہ بھی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ پرابیبلی ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے یا ڈرگ ابیوز کی وجہ سے یہ بیماری صرف انڈسٹریلائزڈ نیشنز میں ہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ بھی سامنے چیز آ چکی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ساری دنیا میں ہے، اور اس کا جو اثر جو سب سے زیادہ پڑتا ہے وہ فیملی ممبرس پہ پڑتا ہے. بیکاز ان سم فیملیز واٹ وی فائنڈ از دیٹ فیملیز فیل دیٹ دے آر اسٹگماٹائزڈ. اگر ان کا ایک فیملی ممبر جو ہے وہ HIV کے ساتھ یا ایڈس کے ساتھ وہ ڈائگنوز کیا گیا ہے، تو اس کا بہت گہرا اثر جو ہے وہ فیملیز پہ پڑتا ہے. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دوست جو ہے وہ ان کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اور جو ان کے سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو وہ سپورٹ دینی کم کر دیتے ہیں، جس کی ان ریالٹی اب اس کو انفیکٹ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور جب سپورٹ جو ہے فیملی کی طرف سے، فرینڈس کی طرف سے، سپورٹ سسٹم کی طرف سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے جو ڈیزیز کا پروسیس ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ون مووز ٹورڈز ٹرمینل النس ان اے مچ فاسٹر وے. اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ڈپریشن جو ہے وہ سیٹ ان ہو جاتا ہے، اور ہوپلیسنس کی فیلنگ جو ہے، ہیلپ لیسنس کی فیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ شدت سے پیشنٹ کی زندگی میں کئی دفعہ داخل ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہمارا ایز سائیکالوجسٹ یا ہیلتھ سائیکالوجسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. بیکاز اگر ہم ڈپریشن میں سے اور یہ ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس کی اسٹیٹ میں سے پیشنٹ کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے ہم اس کا یہ جو پروسیس ہے اس کو ریٹارڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی زندگی کو کچھ اور سال مل سکتے ہیں. تو پریونٹنگ اینڈ ٹریٹنگ ایموشنل ڈسٹریس جو ہے is a very very important I think service that psychologists can provide to these people. اور اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.